اِلیٰ سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. مجادلہ اس وقت کریں جس وقت ضرورت ہے. نئے بندے کو آپ وہ ویڈیوز بھیجا کریں جو ویڈیو سب سے پہلے تو ہم نے جو پرومو لگایا نا یہ نئے بندے کو بھیجا کریں. کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ سارے کافر ہیں؟ جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ نہیں سارے مسلمان ہیں، غلطی لگی ہے. وہ ایک پرومو ہے ہمارا، وہ بھیجا کریں تاکہ لوگ یوزڈ ہوں. ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، وہ اختلافی موضوع پہ جس میں نے کچھ چیزیں جھوک میں بات کے طور پہ کی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ بھی سچی ہوتی ہیں، وہ جب نئے بندے کو جاتی ہے نا، نئے بندے کو سٹرائک تو ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو بات بری لگتی ہے، تو پھر وہ شیطان اس کو وسوسہ دلاتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک تھی لیکن انداز کتنا غلط تھا، اس لیے قبول نہ کرو. حالانکہ ان کے اپنے مولویوں کا انداز ہم سے زیادہ سخت ہوتا ہے. یہ جب ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ نرم میں ہوں بولنے میں. یہ تو گالیاں دیتے ہیں اور اسلام سے باہر نکالتے ہیں، ہم اختلاف رائے کرتے ہیں. یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کوئی شخص نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کسی کو شیئر کروائے تو وہ شخص تو کبھی بھی نبی علیہ السلام کی پکچر اس طریقے سے تو نہیں یعنی وہ پریزنٹ کر سکتا کہ اجی اگر کوئی نبی علیہ السلام کی میدان جنگ کی کوئی ویڈیو شیئر کروا دے تو اس کا امیج کیا جائے گا، یعنی اگر ہوتی تو کہ یہ تو جنگجو آدمی ہے، یہی جائے گا. حالانکہ وہ اس کی زندگی کا ایک جز ہے، اس کی زندگی کا کل نہیں ہے. میں بھی جب اختلافی موضوعات میں بول رہا ہوتا ہوں یہ میری زندگی کا ایک جز ہے، یہ میری زندگی کا کل نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ میرا کریکٹر ڈیفائن کر لیں گے کہ یار یہ تو بڑا سخت مزاج ہے، یہ نہیں. جب فضائل کی باتیں ہوتی ہیں ہم فضائل بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب اختلافی مسائل ہوتی ہیں تو پھر اس کو اسی طریقے سے ہی بیان کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ ایسی چیز شیئر کروا دیں گے پہلے ہی دن تو وہ اگلے بندے کو تو مطلب آگ لگ جائے گی نا. تو آپ حکمت کے ساتھ ذرا دعوت کا کام لے کے چلا کریں. آہستہ آہستہ لوگوں کو پہلے ایجوکیٹ کریں کہ وہ ان باتوں کو سننے کے لیے تیار بھی ہوں، اور وہ آہستہ آہستہ لوگ خود بخود ہو جاتے ہیں. وہ ہا ہو تو نہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ہا ہو ہی کر رہا ہے. وہ تو آپ بھی قرآن پاک سے بھی اگر صرف ہا ہو نکالیں نا تو قرآن کا بھی غلط امیج پیش کریں گے. قرآن پاک میں آتا ہے یہ کافر پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام قیامت کا دن کب آئے گا، تو اس کا جواب اللہ نے کہیں کہا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میں تو ڈر سنانے والا ہوں. سورہ الملک میں قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. کسی جگہ جواب آیا کہ اے نبی یہ تو آپ سے اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے آپ دھاگ لگائے بیٹھے ہیں، تو آپ فرما دیں میرے پاس علم نہیں ہے. اور ایک جگہ یہ ہے کہ ان کو بتاؤ قیامت کا دن اس وقت آئے گا جب تمہیں آگ پہ تلا جائے گا. اب یہ بڑا سخت جواب ہے. اگر میں صرف یہی جواب پیش کروں اور کسی کے سامنے دین کی دعوت رکھوں کہ یار کیڑا پٹھا جواب دیتا ہے تسی، تو یہ پٹھا جواب ایک جز ہے. اس سے پہلے اور انداز میں سمجھایا جا چکا ہے. یہ پٹھا جواب پٹھوں کو دیا گیا ہے. قرآن میں جب آیا نا کہ بتاؤ یہ مکھی اور مچھر کی مثال کیوں ہے، اس کے جواب میں اس لیے تاکہ تمہیں گمراہ کیا جائے. تو کیا اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ مراد یہ کہ تاکہ تم پڑھو اور ضد کی وجہ سے خود گمراہ ہو جاؤ. اس لیے نہیں ہے کہ واقعی اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ. قرآن تو کتاب ہدایت ہے. کچھ چیزیں ٹونٹ کے طور پہ ہوتی ہیں، وہ آپ کو نبی علیہ السلام کے مزاج میں بھی ملیں گی، قرآن میں بھی ملے گی. آپ صرف وہ چیزیں پریزنٹ کر کے غلط امیج اللہ اور اس کے رسول کا بھی پیش کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ. اسی طریقے سے میری بھی وہ باتیں ہیں، وہ جو میں نے ایک اگریسو سٹائل میں بیان کی ہیں، وہ میری زندگی کا ایک جز ہے. میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، میرے سینس آف ہیومر سے لوگ جانتے ہیں کہ میں تو ایک یعنی مزاحیہ طبیعت کا بندہ ہوں. لیکن جب بندہ میدان جنگ میں اترا ہوتا ہے، میدان جنگ میں علمی جنگ میں، تو ظاہر پھر ہاؤ ہو رہی ہوگی. سر آج تک کسی کرکٹر کی بیوی نے کہا ہے، کسی وہ ایسا کرکٹر جو بال بھی کرتا ہو، اس کی بیوی اسے کہے کہ یہ کیا تو میدان جنگ میں اسے وہ میدان جنگ میں ایسے ہی کرے گا نا، وہ گھر میں تو نہیں کرتا. وہ جب بیوی سے پراٹھا مانگتا ہوگا تو پراٹھو اس طرح تو نہیں کہتا ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، او چائے اس طرح تو نہیں کہتا ہوگا. لیکن اب آپ اس کے میدان جو کرکٹ کے میدان میں وہ جو چیزیں ہیں اس کو پرسنل لائف تو نہ کاؤنٹ کریں. اسی طریقے سے جب میں علماء کی گستاخانہ عبارتوں پہ گرفت کر رہا ہوتا ہوں تو میں آواز ہی کر رہا ہوتا ہوں، وہ اسی کے لیے ہے. جب میں آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بتا رہا ہوتا ہوں تو میں تو نہیں کر رہا ہوتا، نہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ نبی علیہ السلام کو میدان جنگ کے اندر کی حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کریں. بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کے کچھ لوگ جو ہے وہ مرتد ہو گئے تھے اور ان کے آپ نے ہاتھ پاؤں اور
ناک تک کٹوا دیے تھے، جو آج غیر مسلم کہتے ہیں تمہارا نبی تو بڑا سخت تھا. تو پورا ایک کانٹیکسٹ ہے. ان کو نبی علیہ السلام نے یعنی ایک پورا پروٹوکول دیا، ان کو جانور دیے، وہ حضور کے چرواہے کو قتل کر کے اس کے ناک پاؤں ہاتھ پاؤں کاٹ کے چلے گئے. تو اس کے قصاص میں آپ نے جو قرآن میں آتا ہے نا کہ دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، تو وہ کیا تھا. لیکن اس ایک واقعے سے اگر حضور کی پوری زندگی اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو نہیں کر سکتا. وہ ایک زندگی کا واقعہ ہے. ہمارے بھی چند ایک کلپس سے آپ پورا نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو پازیٹیو نہ کریں. سر آپ کے منہ کی جھاگ نکلنی شروع ہو جاتی ہے جب ہم آپ کے بزرگوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، تو آپ کا بھی سارا اکرام مسلم باہر آ جاتا ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پھر ہم تو بڑے نارمل نظر آتے ہیں، آپ پھر جناب چیخیں بھی نکالتے ہیں اور جناب دھمکیاں بھی لگانے پہ آ جاتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا حوصلہ اتنا ہی ہے کہ جب تک آپ کو کوئی چھیڑے نا. ٹھیک ہے نا. ہمیں آپ چھیڑتے بھی ہیں تو غصہ نہیں نکالتے. ہم چھیڑتے ہیں جب آپ اللہ رسول کی تعلیمات کو چھیڑتے ہیں. آج تک آپ نے میرا کوئی کلپ دیکھا ہے کہ کسی بندے نے میری ذات کے اوپر کسی حوالے سے حملہ کیا اور میں نے اس کا جواب دیا ہو؟ نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. ذات کے اوپر حملہ کو کرتا ہے تو کرتا رہے، اس کی اپنی ایک ذہنیت ہے. اور مجھے علماء کے ایسے ایسے سکینڈل پتہ ہیں، ان علماء کے جو میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں کہ میں یعنی وہ اگر بیان کروں پروفز کے ساتھ تو وہ کسی کو منہ نہیں دکھا سکتے. لیکن نہ میں نے کبھی کیے ہیں اور نہ کسی بھائی کو کہا ہے کہ ایسے کرنا ہے. یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کسی کی پرسنل لائف کو چھیڑا جائے. اس کی اپنی لائف ہے. ہمارا علمی اختلاف ہے دین کے معاملات کے ساتھ. تو لہٰذا یہ جو اگریسو سٹائل نظر آتا ہے اس سے پریشان نہ ہوا کریں. وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ میدان جنگ میں ہیں اور علمی جہاد کر رہے ہیں، پھر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو یعنی وہ آپ کو نظر آنا چاہیے. اور یہ سنت بھی ہے سر. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے. امام جعفر نے روایت کیا امام باقر سے، اور امام باقر نے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی. یہ الفاظ دیکھیں، غصے کے الفاظ ہیں. غصہ کس کے اوپر؟ وہ واز کا سٹائل تھا. صحابی آج کا کوئی ہوتا تو 295 سی لگا دیتا ہے کہ غصے کا لفظ کیوں بولا تو نے. آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا اور آنکھیں سرخ ہو جاتی، جیسے کوئی فوجی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. اور پھر آپ فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. یہ حدیث آپ کو مسلم شریف میں ملے گی اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر جو مشکات کا ہے اس میں آپ کو یہ پہلی حدیث یہ ملے گی. تو اب کوئی نبی علیہ السلام کی تقریر کا وہ سٹائل دیکھ کے کہ جی آپ کے تو اخلاق ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ، وہ اس ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے. سر آپ آن کیمرہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کبھی ان کیمرہ بھی آ کے ملے، یعنی کیمرے سے ہٹ کے، اس کے ان کیمرہ کہتے ہیں. تو ہم آپ کو کئی لوگ آ کے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بڑی ڈیفرنٹ پرسنالٹی ہے. ادھر کی پرسنالٹی ہے. جیسے ایک کرکٹر نے ہاؤ کرنی ہے نا، وہ اس کی ذمہ داری ہے. اس نے یعنی ظاہر ہے کہ ایک میدان میں اترا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ وہ ہے. تو لہٰذا یہ جو اکثر میری پرسنالٹی کے حوالے سے بھی کرتے ہیں نا، تو وہ بھی میں نے اس کو کلیئر کر دیا کہ یہ ایک رخ ہے. اور یہ رخ آپ کو قرآن میں اللہ کے مزاج میں بھی نظر آئے گا، نبی علیہ السلام کی احادیث میں اپنے مزاج کے اندر بھی چیزیں نظر آئیں گی. تو وہ اس سے پوری زندگی کو نہ آپ سمجھا کریں. اب چونکہ میرے ٹاپک ایسے ہیں، اس میں ایک انجینئرنگ کر دوں گا تھوڑی سی. مجھے بتائیں، یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں ہمارے پاس، ڈاکٹر عمر صاحب. ان کے پاس جب بھی آپ جائیں گے آپ کو میٹھی دوائی دیں گے. لیکن سر جب دوائیوں سے آرام نہیں آئے گا، آپ سپوز پتے کی دوائی لے رہے تھے، لیتے لیتے سال ہو گیا، فرق نہیں پڑ رہا، تکلیف میں اضافہ ہو گیا، تو یہ آپ کو خود سرجن کی طرف ریفر کریں گے. اور سرجن جو ہے یہ کامن علاج ہے، نہ یہ ایلوپیتھک کا ہے نہ ہومیوپیتھک کا ہے. یہ سرجری ایک تیسرا علاج ہے الگ سے، اور بعض کا صرف سرجری ہی علاج ہوتی ہے. وہ آپ کو ایلوپیتھک بھی گائیڈ کر دے گا، ہومیوپیتھک بھی کر دے گا. جو کام ٹپ جاتا ہے، کوشش تو کرتے ہیں. اب آپ سرجن کے پاس جائیں گے تو کیا آپ کو میٹھی دوائی دے گا؟ اللہ معافی دے، پہلے تو ایڈا بڑا ٹیکا لائے گا نا تو پیچھے اتنے جتھے ریڑھ دی ہڈی تے، اور ٹیکا ہی دیکھ کے بندہ خوف کھا جاتا ہے. کہتے ویکھیا کتنی بڑی سرنج ہوتی ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے. یعنی یہ پریگنینسی میں بھی عورتوں کو وہ لگایا جاتا ہے تاکہ پورا حصہ وہ یعنی نارمل کیا جائے ڈلیوری کے پوائنٹ آف ویو سے. بہت تکلیف دہ ہوتا ہے.
وہ سن کرے گا، اس کے بعد جناب وہ چیرا لگائے گا، کتنے گھنٹے کا آپریشن ہوگا، پتا ریموو کرے گا اور باقی سارے کام کرے گا. آپ کے اپینڈکس ہے تو وہ نکالے گا. ٹھیک ہے. آج تک کسی بندے نے کسی سرجن کو یہ گلا کیا ہے کہ یار جو فلاں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، میں جب بھی اس کے پاس گیا تو اس نے میٹھی دوائی دی، اور تیرے کو جدوں ہی میں آیا تو چیرے ہی لایا؟ کہا ہے کبھی کسی نے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز نیچرل ہے کہ سرجن کے پاس آتا ہی وہ ہے جب ساری طرح سے مایوس ہو چکا ہو کہ ان چیرے نہ کام چلے گا. سرجن نے میٹھی دوائیاں نہیں دینی، اس کا کام ہے. جیسے جب کبھی بھی آپ نان کے لیے جائیں گے تو درزی کے پاس تو نہیں جائیں گے نا، نانوں والے کے پاس جائیں گے نا. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یار جدو ہی میں آیا تو منو نان ہی لا کے دیتا ہے، کدے پیڑا ایک جوڑا ہی گفٹ کر دے، یا سوٹ ہی کدے سی دے منو. وہ کہے گا سر یہ میری فیلڈ نہیں ہے، میں ہی کام کروں گا. اس طرح یہ جو فیلڈ ہے اس میں یہ جو مولوی کہتے ہیں نا تو انجینئر ہے تو انجینئر کام، ادھر بھی جواب میں دیتے ہیں. کلپ آ رہے ہیں تھوڑے ہوتے، میں آلریڈی 2 سال پہلے ریکارڈ کرا لیا. وہ فرحان بھائی کو آج میں بنوانا دے چڑھا دینا انجینئر محمد علی مرزا کی ڈگری. نا پرانی گلاں سر، وہ پرانی گل بھی اج تو لگے گی نویں ہے. اے مولوی جڑا کہندا نا کہ تو ٹائر کھول گے، وہ پتہ کہ کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ٹائر کھول ساڈے گڑے گیڑے گٹے نہ لا دے. لے گئے نا وہ اصلی چاہے کہہ رہے ہیں. تو سرجن کے پاس جب بھی آپ جائیں گے نا آپ کبھی اس کو گلا نہیں کریں گے کیونکہ اس کا وہ کام ہے. تو سر ہمارا دعوت و تبلیغ کے والے سے سرجن والا کام ہے، اور سر سرجن والا کام کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا. یہ اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں جو سرجن ہوتے ہیں. یعنی یہ ڈاکٹری شاکٹری تو چھوٹی ڈگری ہے اس کے مقابلے پہ. تو یہ وہ کام ہو رہا ہے. چونکہ ہمارا اکثر کام سرجن والا ہے لہٰذا ہماری ہر بات ہی آپ کو کہہ رہے فلانا بھی غلط فلانا بھی غلط. تو سر آپ اگر یہ برا سمجھ رہے ہیں تو آپ ان کو صحیح ثابت کر دیں. اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ناموں کے کلمے پڑھوانا ٹھیک ہے، وہ کہیں گے نہیں ٹھیک تو نہیں ہے، تو پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ فلانے نو غلط فلانے نو غلط؟ فلانا غلط ہے تو اس فلانے نو اسی غلط کہہ رہے ہیں نا. تو یہ اکثر جو یہ کہتے ہیں نا جی وہ جس کا جو کام ہے وہ کرے، یہ دنیاوی معاملات ہے. سر دین کے معاملے میں یہ نہیں ہے. دین کے معاملے میں کیا قرآن و حدیث میں کہیں آیا کہ ہر مسلمان پہ ڈاکٹر یا انجینئر بننا فرض ہے؟ لیکن علم دین کے لیے ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کمزور درجے کی ہے، لیکن اس روایت کی ضرورت ہی نہیں، اجماع امت ہے اس بات کے اوپر. کیونکہ قرآن پاک کا اسلوب اس کی گواہی دیتا ہے نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی معرفت اہل علم کو ہے، علم آپ نے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اور صحیح بخاری میں ڈگری آپ کو دے دی، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. آپ کے پاس ایک کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کے کہ سر یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے سود کھانے والے کے خلاف اللہ رسول کی جنگ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار تیرے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے. نہیں، آپ کہیں گے یار ڈگری ہے یا نہیں، میں قرآن تو چیک کروں نا. نکل آئے تو آپ کہیں گے لکھا تو ہوا ہے لیکن چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے اس لیے میں نے نہیں ماننا. اے کر رہے جی مولوی ہم کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں تو آپ ہمیں تو نہیں مان رہے، کتابوں کو مان رہے ہیں. آپ سیدھا کہیں گے ہم نے قرآن بخاری مسلم کو نہیں ماننا. ڈگری کے انہوں نے بہانے بنائے ہوئے ہیں. یہ ڈگری والے معاملہ دنیاوی اعتبار سے ہے، دینی اعتبار سے یہی ہے. اور باقی رہ گیا فتوے والے، فتوے اللہ کے فضل سے کبھی اس پلیٹ فارم سے یہاں لوگ رابطہ کرتے ہیں طلاق کے مسئلوں کے لیے، ہم ان کو علماء کے پاس بھیجتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کام کریں گے، ریٹن میں وہی کام کریں گے. ہاں ہم آپ کو مسئلہ بتا دیں گے، جو عالم یہ مسئلہ لکھ کے دے وہ کتاب و سنت والا ہے، اور یہ جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ ضرور بتا دیں گے. لیکن انہی کی طرف ریفر کرتے ہیں کہ یار وہ مطلب ان کا دال روٹی والا معاملہ چلتا ہے. ذرا فتویٰ کے پیسے لیتے ہیں باقاعدہ، تو فری تو نہیں اس طرح کو کر رہا ہوتا. جو فری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو جو پیسے بھی لے رہے ہیں وہ جائز ہے، ہم نہیں لیتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے، دین میں ہر بندے کے پاس ڈگری ہے. بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی آتی ہو آگے پہنچانی ہے.